السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 40، اللہ اگر نہ تنصروہ تم مدد کرو گے، فقد نصرہ تو کیا ہوا، یعنی کہ یہ بریکٹ میں ہے، پس مدد فرمائی ان کی، اللہ تعالیٰ نے، اذ جب اخرجہ نکالا انہیں، الذین کفروا فار نے ان کو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، ثانیس نئی نے آپ دوسرے تھے، اذ ہما جب وہ دو تھے، فی الغاری غار میں، یعنی کہ غار ثور میں، اذ جب یقولو فرما رہے تھے، لصاحبہ اپنے رفیق کو، لا تحزن نہ غمگین ہو، ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ پس اتارا اللہ نے، سکینتہ اپنی تسکین، علیہ ان پر، وایدہ اور مدد فرمائی ان کی، بجنود لم ایسے لشکروں سے، تروہا جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وجعل اور کر دیا، کلمت الذین ان لوگوں کی بات کو، کفروا جو کافر ہیں، سفلا سرنگوں، وکلمت اللہ اور اللہ کے کلمے کو، اللہ کی بات کو، ہی العلیٰ ہمیشہ سربلند رکھا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم غالب اور حکمت والا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اس آیت میں ہجرت کی رات کا تذکرہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک کا تذکرہ ہے۔ یہ آیت افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ اس آیت میں ہجرت کا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کے ساتھ جہاد پر نہیں گئے نا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے، تو وہ اب بھی ان کا مددگار ہے۔ ہجرت کا واقعہ ہے کہ مجلس شورا نے بیٹھ کے کفار نے ایک طے کیا کہ آج رات تمام قبیلوں کا ایک ایک جوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرے گا، اور جیسے ہی آپ صبح تشریف لائیں گے باہر تو وہ ان پر حملہ کر دے گا۔ تو اس رات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ یہ ہجرت کی رات ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آج پیغام آیا ہے تو ہم 2 دن ٹھہر کے چلے جائیں۔ جو آرڈر ملتا تھا اسی کے اکارڈنگ عمل کیا جاتا تھا، اور اسی لمحے اسی وقت جو وقت ملتا تھا اسی وقت جایا جاتا تھا، اور یہ سارے ہی انبیاء کرام کا اصول ہوتا تھا۔ جیسے قوم لوط پہ جب عذاب آیا تھا تو فرشتے آ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا آج کی رات آپ کو نکلنا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور واقعی وہ آج کی رات ہی نکلے اور پیچھے عذاب آ گیا تھا۔ یعنی کہ آرڈر جو نبی کو ملتا ہے انہیں اسے اوبے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ان کو آج کی رات کا آرڈر تھا، تو انہوں نے کیا کیا، ظاہر ہے باہر تو پہرا سخت تھا، تلواریں سونت کے وہ کھڑے تھے، ہر قبیلے کا ایک ایک فرد۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پیغام بھجوایا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میرے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں ہیں، یعنی کہ آپ بینکر تھے اور آپ لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھتے تھے، اور لوگ کبھی بھی نہیں دیکھتے تھے کہ آپ مسلمان ہیں یا آپ اسلام کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہ اس چیز کو ایک الگ سائڈ پہ رکھتے تھے، اور اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوانے کو ایک الگ سائڈ پہ رکھتے تھے کہ آپ امانت میں کبھی خیانت نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے اتنی زیادہ امانت کی پاسداری فرمائی کہ اس مشکل ترین رات میں بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلانے کا حکم دیا۔ تو بعد میں کچھ صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، علی رات کو نیند آ گئی تھی؟ باہر اتنی زبردست فوج کا پہرا تھا اور اندر آپ اکیلے لیٹے ہوئے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس رات ہی تو سکون سے سویا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ صبح امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا، تو مجھے اس رات پہلی بار یقین ہوا تھا کہ آج رات تو موت نہیں آئے گی۔ کیا کمال کی بات نہیں ہوگی ان کا ایمان اپنے محبوب علیہ السلام پر، اور محبت کہ جیسا حضور نے فرمایا ہے ایز اٹ از ویسا ہی ہونا ہے۔ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں، پہلی 10 آیات پڑھی۔ جب وجعلنا من بین ایدیہم سدًا تک پہنچے اور آپ نے ان پر دم کیا تو ان پر غنودگی طاری ہونا شروع ہو گئی اور وہ سونے لگ گئے۔ کھڑے کھڑے تلوار لے کے کھڑے، لیکن وہ سونے لگ گئے۔ تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روانہ ہوئے،
اور انہوں نے آپ کو اپنی اونٹنی دی، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں بغیر پیسوں کے نہیں لوں گا۔ آپ نے رقم عطا فرمائی اور اونٹنی پر سوار ہوئے، اور کبھی حضور اونٹنی پر سوار ہوتے اور کبھی ابو بکر صدیق سوار ہوتے، اور اس طرح سے سفر طے ہوا اور مکہ سے نکلے، کچھ فاصلے پر غار ثور تک پہنچے اور وہاں پہ آ کے قیام فرمایا۔ اب اس غار کی جو کیفیت تھی، اس کا منہ بڑا تنگ تھا، یعنی کہ انسان کھڑا ہو کے اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کو لیٹنا پڑتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غار کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے سارے غار کی صفائی کی اور اپنا قمیص کا دامن اتار کے چھوٹے چھوٹے سے سوراخ تھے ان سب کو بھر دیا، اور ایک سوراخ کی جگہ بچی اور وہاں پہ آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی کہ کہیں کوئی جانور آ کے حضور کو نقصان نہ پہنچائے، اور حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیے۔ حضور تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ نے آرام فرمایا۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب ساری کائنات رک گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ مصطفیٰ کی جی بھر بھر کے زیارت کی اور اپنے دل کے ارمان پورے کیے، اور اس کائنات کے سب سے حسین چہرے کو اپنی نگاہوں میں بھرا۔ کیا لمحے ہوں گے، کیا قربتیں ہوں گی، کیا وہ وقت ہوگا، چاہے دشمن کا سخت پہرا ہے یا جو بھی خوف کا عالم ہے، لیکن وہ گھڑیاں جو ان کو وصل کی ملی، ان کے مقدر پہ قربان جانے کو جی چاہتا ہے کہ وہ حضور کے بالکل کلوز ہیں اور چہرہ مصطفیٰ کو تک رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، قربان ان کے مقدر پہ ہماری ساری نسلیں قربان، تا قیامت سب قربان اس گھڑی پر، اس وقت پر کہ جب وہ حضور کے رخ زیبا کے مشاہدے میں مستغرق تھے، کہ آپ کا نہ دل سیر ہو رہا تھا نہ آنکھیں سیر ہو رہی تھیں، اور وہ اس رب قدیر کے سرمدی حسن کے نظارے لے رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ اس شغل میں مصروف تھے کہ ایک سانپ جہاں آپ نے ایڑی رکھی تھی اس نے آپ کو ڈس لیا، تو آپ نے اپنی ٹانگ نہیں ہلائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی اور آپ آرام فرمانے لگ گئے، تو آپ نے حضور کے آرام کا خیال کرتے ہوئے اپنی ٹانگ نہیں ہلائی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دوبارہ ڈسا تو آپ سے کنٹرول نہیں ہوا نا، آپ نے اپنی ٹانگ نہیں ہلائی، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کے چہرہ مصطفیٰ پہ گر گئے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے یار غار، تمہیں کس بات نے رلا دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے بہت برداشت کیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، لیکن مجھے آپ کے آرام کا خیال تھا، تو ایک سانپ نے مجھے ڈس لیا۔ حضور نے فوراً فرمایا کہ ایڑی ہٹا دو، اس کو سامنے آنے دو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، نقصان پہنچائے گا۔ فرمایا اس کو ہٹاؤ۔ آپ نے ایڑی کو ہٹایا تو آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، تکلیف تھی فوراً دور ہو گئی اور وہ سانپ باہر آ گیا۔ اور اس سانپ نے کیا عرض کی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں 70 سال سے اس غار میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہاں پہ کچھ راہب آپس میں باتیں کر رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس آخری نبی پر یہاں کے لوگ زمین تنگ کر دیں گے اور وہ اس غار میں رہیں گے کچھ عرصہ۔ میں نے اس بات کو سنا تو میں نے آپ کے انتظار میں اس غار میں رہنا شروع کر دیا، اور میں نے اس غار میں اتنے سارے سوراخ اس لیے بنائے کہ آپ جس سائڈ سے بھی تشریف لائیں گے نا، میں وہاں سے آپ کو دیکھ لوں گا، اور مجھے ایسا نہ ہو کہ آپ آئیں اور چلے جائیں اور مجھے خبر نہ ہو، تو آپ مجھے اپنے طواف کی اجازت دیجیے۔ سبحان اللہ۔ وہ سانپ بھی حضور کو جانتا تھا اور آپ کا منتظر تھا، اور حضور نے اس کو اجازت دی اور وہ پھر اپنے بل میں واپس چلا گیا۔ اس نے اس بات کی بھی معذرت کی کہ میں نے آپ کے یار کو اس لیے ہٹایا تھا کہ کہیں میں آپ کے دیدار سے محروم نہ رہ جاؤں، اور میں اس بات پر معذرت بھی کرتا ہوں کہ میں نے ان کو تکلیف دی۔ اور یہ ایک بڑا ہی کٹھن سا مرحلہ تھا۔ ایک چھوٹے سے تنگ سے غار میں 3 دن آپ رہے تھے، اور ادھر مکہ والے آپ کی تلاش میں پاگل ہو گئے ہوئے تھے۔ ایک کھوجی جو انہوں نے لے لیا تھا، پرانے زمانے میں ڈیٹیکٹر کھوجی ہوتے تھے، اور وہ قدموں کے نشان سے پہچان لیتے تھے کہ کوئی بندہ کہاں کو گیا ہے۔ اور ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ وہ اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے تھے کہ وہ یہ بھی بتا سکتے تھے کہ یہ مرد کا پاؤں ہے یا عورت کا پاؤں، اور وہ یہ بھی بتا سکتے تھے کہ عورت حاملہ تھی کہ غیر حاملہ، یعنی کہ وہ اتنے ماہر کھوجی ہوا کرتے تھے۔ وہ اس طرح غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ جب قدموں کی آہٹ سنی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جھک کے کہ کیا ہو گیا،
تو کفار کی جماعت غار کے منہ پہ کھڑی تھی۔ اب دیکھیں اللہ کا قدرت کا قانون دیکھیں، چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کام لیا کہ مکڑی سے جالا بنوا دیا غار کے باہر، اور کبوتری سے انڈے دلوا دیے، اس نے اپنا گھونسلہ بھی بنا دیا اور اس نے انڈے بھی دے دیے، اور لوگ غار کے اوپر تک آئے، لیکن جب وہ جالا بنا دیکھا اور کبوتری کے انڈے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ اتنی پرانی غار کے اندر کوئی جا ہی نہیں سکتا، اور جو قدموں کے نشان تھے وہ وہاں آ کے رک رہے تھے، ان کا دل کبھی ہو رہا تھا کہ یہ اندر ہیں، کبھی اللہ کی علامتوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطرہ دیکھا نا تو بے چین ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر انہوں نے ذرا سا نیچے جھک کے دیکھ لیا تو ہم تو گئے۔ تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ اتنی پر یقین قول مبارک تھا حضور کا، توکل علی اللہ کی یہ بات جو واقعی حضور کے شایان شان ہے، ورنہ کوئی ہم جیسا ہو تو ایک دم ڈول جائے کہ اب نہیں بچیں گے۔ اس وقت وہ یقین کی اور اطمینان کی جو کیفیت اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی نا، سیم اسی کو قرآن پاک کی آیت بنا دیا۔ سبحان اللہ، ادھر حدیث مبارکہ زبان اقدس سے نکلی، ادھر اللہ پاک نے آیت مبارکہ بنا کے فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ، حضور کی حدیث مبارکہ کے اقوال اللہ نے قرآن کی آیت بنا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بلند ہو گئی، حضور نے 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کھانا پہنچا جاتی، اور آپ کے صاحبزادے روز مکہ کی خبریں دینے آ جاتے، اور آپ کا جو چرواہا عامر بن فہیرہ تھا وہ اپنا ریوڑ لے آتا اور تازہ دودھ پیش کرتا، اور ان تینوں کو پتہ تھا کہ حضور یہاں ہیں، لیکن ان کے پائے استقلال میں لغزش ہوئی، نہ یہ گھبرائے، نہ ڈرے، نہ کوئی انعام کا لالچ، نہ کوئی بھی بات ان کے ذہن میں آئی کہ ہم مکہ میں کسی کو بتا دیں، اور یہ ایک راز کی طرح ہی بات رہی۔ اب جب یہ سفر شروع ہوا اور آپ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، دشمن کا حملہ جو تھا، خطرہ جو تھا ٹل گیا، اور انہوں نے ہر جگہ اپنے بندے بھیج دیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن اس طرح سے کرنی شروع کی کہ اگر سامنے سے دشمن کا حملہ ہونے کا خطرہ ہوتا تو آپ حضور کو پیچھے کر دیتے اور خود آگے آگے چلتے، اور اگر پیچھے سے حملے کا خطرہ ہوتا تو آپ حضور کو آگے کر دیتے اور خود پیچھے پیچھے اس طرح چلتے کہ اپنے اندر حضور کو چھپا لیتے۔ سبحان اللہ، یہ صدیقیت کا جو مقام آپ کو ملا ہے نا، یہ صحبت مصطفیٰ پر قربان ہو کے ملا ہے، ایسے نہیں ملا، اور یہ بلند مرتبہ اللہ نے آپ کے علاوہ کسی کو عطا فرمایا ہی نہیں کہ قرآن پاک کی آیت میں یہ بتا دیا کہ وہ 2 میں سے تیسرا ہے۔ اب دیکھیں 2 کون ہیں؟ اللہ اور اس کے محبوب ہیں، تیسرے ابوبکر صدیق ہیں۔ اللہ اور اس کے محبوب ہیں، تیسرے ابوبکر صدیق ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضور ہیں، تیسرا ان کا اللہ ہے۔ کمال نہیں ہو گئی؟ اور یہ ان کے علاوہ کسی کو یہ مرتبہ نہیں ملا، اور آج بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور کل قیامت والے دن بھی آپ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں ہوں گے، ان کے ہاتھ، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسے لشکروں سے تمہاری مدد فرمائی کہ جن کو کافر نہیں دیکھ سکتے، اور کافروں کو سرنگوں کر دیا، اور اللہ کے کلمے کو بلند کر دیا، اور اللہ غالب و حکمت والا ہے۔ اللہ نے اپنے غیبی فرشتوں سے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ کی مدد فرمائی، اور جتنے بھی غزوات ہوئے اس میں اللہ نے فرشتوں کو باقاعدہ ٹریننگ دے کے، تلواریں دے کے زمین پر اتارا، اور کافروں کو مٹا کے رکھا، اور اللہ کے کلمے کو، کلمہ حق کو بلند کیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 41، انفرو نکلو، خفافاً ہلکے ہو کے، وثقالاً یا بوجھل ہو کے، وجاہدو اور جہاد کرو،
بی اموالکم اپنے مالوں سے، و انفسکم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت میں جہاد کا صریحاً حکم اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ خفاف جو ہے یہ خفیف کی جمع ہے، اور ثقال ثقیل کا واحد ہے، یعنی کہ بات اس طرح ہو رہی ہے کہ جہاد کا جب اعلان ہو جائے تو دنیا کا کوئی بندھن، کوئی مجبوری، کوئی عذر تمہیں میدان جہاد سے نہیں روکے۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ خواہ تم جوان ہو، بوڑھے ہو، فقیر ہو یا امیر، سوار ہو یا پیدل، تندرست ہو یا بیمار، تنہا ہو یا عیالدار یعنی کہ خاندان والے، ہر حال میں اگر جہاد کا حکم آ گیا تو لبیک کہتے ہوئے شامل ہو جاؤ۔ اگر دشمن ہلہ بول دے اور خلیفہ وقت اعلان کر دے کہ اب جہاد کا اعلان ہو چکا تو پھر ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور اگر دشمن ملک کے کسی ایک حصے پہ چڑھائی کرے تو پھر جس حصے پہ چڑھائی کی ہے وہاں کے لوگوں کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ ملک کے جو خلیفہ ہے یا بادشاہ ہے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر وہ شامل نہیں ہوں گے تو جو بیٹھے رہنے والے ہیں یا دور والے ہیں وہ سارے ہی گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو جب جہاد کا حکم آ جائے، بے شک ہلکے ہو، بوجھل ہو، دل کرے نہ کرے، ہر صورت جہاد میں شریک ہونا ہے۔ اچھا، جان سے جہاد اور مال سے جہاد دونوں طریقوں سے جہاد میں شرکت کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص مجبور ہے، وہ جان سے جہاد نہیں کر سکتا تو وہ اپنا مال جہاد کے لیے پیش کرے۔ اور جو جہاد ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس جو ضرورت سے زائد ہے، بلکہ اپنی ضرورت کی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا نام جہاد ہے۔ تو اپنی جان سے زیادہ قیمتی تو ہماری ضروری چیز کوئی ہے ہی نہیں جو بندہ لے کے اپنے رب کی بارگاہ میں جہاد کے لیے نکل جاتا ہے، تو پھر مال بھی اتنا ضروری نہیں ہے کہ جس کو اللہ کی راہ میں پیش نہ کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالکم خیر لکم، جہاد کرنا اور اس میں شرکت کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر غازی ہو گئے تو دشمن سے اپنا علاقہ چھڑوا لو گے، اگر شہید ہو گئے تو بلند درجے پالو گے، اللہ کا قرب اور دیدار پالو گے، تو اس سے زیادہ انسان کو اور کیا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔